ان بزرگوں کا سایہ ہمارے اور آپ کے سروں پر تعداد سلامت رکھے اور ان کے فیضان سے عالم اسلام منور ہوتا رہے۔ دوستان گرامی قدر، آج کے ایک اور مہمان خاص حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ حافظ افتخار احمد حبیبی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت اور والہانہ انداز میں آج کے اس موضوع کے حوالے سے عوام و خواص کو منور فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب علامہ حافظ افتخار احمد حبیبی صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور دیگر ہونے والے پروگراموں میں آپ انہیں سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں، بہت مصروف ہے اور اس مصروفیت میں سے آپ نے وقت پر رحمت فرمایا ہے۔ تشریف لائیے اور اپنی حاضری سے عوام کو منور فرمائیں۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد طرفك. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیے گا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم آواز ہو کے پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام وعاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن مقدس کی آیت کریمہ باقرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ، مختصر تشریح اور چند تفسیری فوائد کے ساتھ ساتھ تصرف اولیاء کے موضوع پر مختصر گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت کلمت الحق کو میری زبان پر جاری فرمائے.
بعد ازاں ہمیں اور آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے، حق قبول کرنے اور حق پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، اور چنانچہ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے بادشاہ بھی تھے۔ یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ بادشاہی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے حاصل کی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایسا ملک، ایسی سلطنت و حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو بھی لائق نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ دعا مانگنے والا کوئی معمولی نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ یہاں سلیمان علیہ السلام کے لبوں نے حرکت کی اور اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ایسی حکومت و سلطنت عطا کر دی، انسان بھی ان کے تابع، جنات بھی ان کے تابع، ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی ان کے تابع، اور یہ جو چلنے والی ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے مطیع اور مسخر کر دیا۔ اب جو سلطنت سلیمان علیہ السلام میں وہ اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب جو بات آپ کی خدمت میں لے کے آ رہا ہوں تصرف اولیاء کے موضوع پر، کہ ایک دن چنانچہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور نے آ کر خبر دے دیا کہ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، آپ بادشاہ ہیں، آپ سلطنت کے مالک ہیں، آپ کی اپنی حکومت ہے، لیکن جو ملکہ سبا بلقیس کے ہاں جا کر میں دیکھ کے آیا ہوں، جو ان کے پاس تخت ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا تخت ہے ان کے پاس، جو آپ کے پاس نہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے چنانچہ قرآن مجید میں مکمل تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے، لیکن اس تفصیل کی طرف بھی میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پیغام بھیجا ملکہ سبا بلقیس کو کہ آپ اسلام قبول کریں۔ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام ان تک پہنچا تو اس نے اپنے دربار کے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو جو اس کے دربار کے وزیر اور مشیر تھے انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ بھی بادشاہ ہیں، سلیمان بھی بادشاہ ہیں، آپ کو ان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ بڑی عقل مند مائی صاحبہ تھی، وہ کہنے لگی جنگ سے مسئلے کبھی حل نہیں ہوتے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ میں چل پڑی سلیمان علیہ السلام کی طرف اسلام قبول کرنے کے لیے۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہوئی، اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں درباریوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اس مائی صاحبہ کو اپنے تخت پر بہت بڑا ناز ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے مجھے اس کا تخت چاہیے، ہے تم میں جو اس کا تخت لے کر آئے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 19ویں سپارے میں تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ اے میرے درباریوں، ہے تم میں کوئی ایسا شخص جو اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ تخت لے کر آ جائے؟ اب ذرا یہ بھی سنیے کہ وہ تخت کتنا بڑا تھا اور فاصلہ کتنا تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ تخت 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا، اور فاصلہ کتنا تھا؟ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پیدل چلتا تو 3 مہینے کا راستہ تھا جانے کا اور 3 مہینے کا راستہ تھا آنے کا۔ 3 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 6 مہینے کا فاصلہ اور مسافت۔ اور سلیمان علیہ السلام دربار میں خطاب فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کا تخت چاہیے۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے خطاب کیا تو سب کے سب خاموش ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کھڑا ہوا کہنے لگا حضور اب اگر آپ مجھے آرڈر کریں گے، حکم کریں گے تو وہ تخت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ اس نے جو دعویٰ کیا رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اعتری، مجھے آرڈر کریں گے، مجھے حکم کریں گے تو وہ تخت میں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ عرض کرنے کا حضور دیر کی کوئی بات نہیں ہے، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ تخت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل آج کل دفتروں کے اوقات ہوتے ہیں 9 سے لے کر 12 تک یا 8 سے لے کر 1 تک، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دربار کا بھی وقت مقرر تھا۔ وہ جو درباری جن کا عرض کرنے کا حضور آپ اپنے دربار میں بیٹھے ہوں گے، آپ کا دربار لگا ہوا ہوگا، یہ وزیر اور مشیر آپ کے اطراف گرد بیٹھے ہوں گے اور آپ کے اٹھنے سے پہلے میں تو تخت لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی بہت دیر کر رہے ہو، مجھے اسے بھی کم سے کم وقت میں چاہیے۔ اب والا کس کا مزہ کہ جہاں جن کی قوت و طاقت جواب دے اور کون بول سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم جہاں جن کی قوت و طاقت کی انتہا ہوتی ہے، اللہ کے ولی کی طاقت کی وہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، بس وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اگر آپ مجھے آرڈر کریں گے، مجھے حکم کریں گے تو وہ تخت لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی جس کا نام تھا آصف بن برخیہ، وہ کہنے لگا سلیمان علیہ السلام اگر آپ مجھے آرڈر کریں تو وہ تخت میں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی مقصد صرف تخت لانا نہیں، لانے کے لیے جن بھی تو کہہ رہا تھا میں لے کے آؤں گا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے وہ تخت کم سے کم وقت میں چاہیے، آپ کتنی دیر میں لے کر آئیں گے؟ وہ عرض کرنے لگا حضور یہاں پہ وقت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کی، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے صرف دعویٰ کیا، اس نے یہ کر بھی دکھایا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آؤ گے؟ جی حضور۔ فرمایا لے آؤ۔ عرض کرنے کا حضور حاضر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر دیکھا سبحان اللہ وہ تخت میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس تخت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میرے غلاموں میں اس طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ جب تک نگاہوں کے سامنے تھا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے غلاموں میں درباریوں میں بھی رب نے اس طرح کے لوگ پیدا کیے۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے اس آصف بن برخیہ سے کوئی تفتیش کی، پوچھا بھائی کہ یہ تخت آپ کیسے لے کر آئے؟ 6 ماہ کی مسافت تھی، 70 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت، 7 کمروں میں بند اور مقفل تخت، یہ آپ ایک آگ جھپکنے سے پہلے کیسے لے کر آئے؟ اگر اس وقت سلیمان علیہ السلام آصف بن برخیہ سے یہ تفتیش کرتے اور یہ پوچھتے تو آج کوئی جاہل یہ کہہ سکتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام حقیقت سے، کرامتوں کی حقیقت سے بے خبر تھے۔ ارے پوچھے وہ جو بے خبر ہو، سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ اشارہ تھا اس طرف کہ جس دربار کے غلاموں کی یہ شان ہے اس دربار کے آقا کی کیا شان ہو۔ پوچھے وہ جو بے خبر ہو۔
اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نگاہ نبوت سے سب کچھ مشاہدہ فرما چکے تھے. اب یہ بات قرآن مجید میں ذکر ہے، کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، کسی اردو کے رسالے کی بات نہیں ہے، قرآن مجید کی نص قطعی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی. اب اس بات کو ذرا لے کر آتے ہیں دوسری طرف. اب بتاؤ بھائی، سلیمان علیہ السلام افضل ہیں یا نبی کریم علیہ السلام؟ مل کے بولے، ذرا اونچا بولے. سلیمان علیہ السلام افضل ہیں یا حضور علیہ السلام؟ حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، وہ تو سارے رسولوں کے بھی رسول ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے. سب سے اولا ایسے مزہ نہیں آئے گا. ہمارے کشن اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ بار بار آپ کو جو ہے نا وہ انجیکشن لگاتے ہیں قوت و طاقت والی. میں آپ کو روحانی عشق و محبت والا انجیکشن لگا دوں گا، محبت کے ساتھ پڑھیے گا. سب سے اولا سب سے نبی کریم علیہ السلام سارے رسولوں کے بھی رسول. حضور علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سے افضل. حضور علیہ السلام کی امت افضل ہے یا سلیمان علیہ السلام کی امت؟ حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء افضل ہیں یا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء؟ اور پھر حضور غوث پاک تو حضور علیہ السلام کے ہی امت کے اولیاء کے سردار ہیں. ارے اگر روحانی تصرف سے بغداد میں بیٹھے بیٹھے حضور غوث پاک روحانی تصرف کے ساتھ ڈوبتے ہوئے جہاز کو سمندر کے کنارے لگا دے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کے لیے تصرف مانتے ہیں تو آپ کی توحید میں فرق نہیں آتا. سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی سے حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء افضل ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ السلام کے ہی امت کے اولیاء کے سردار ہیں. اور جو نہیں مانتے انہوں نے بھی مان لیا. چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب ہے امداد المشتاق، اس اپنی کتاب امداد المشتاق میں لکھتے ہیں حضور غوث پاک نے بغداد میں بیٹھے بیٹھے روحانی تصرف کے ساتھ ڈوبتے ہوئے جہاز کو سمندر کے کنارے لگا دیا. جہاز تاجرا کرے داب سے نکل آیا، جہاز تاجرا کرے داب سے نکل آیا. وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا غوث اعظم کا، کہ جب انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد میں بیٹھے بیٹھے روحانی تصرف کے ساتھ ڈوبتے ہوئے جہاز کو سمندر کے کنارے لگا دیا. اب یہاں پہ ایک اہم سوال ہے، وہ یہ کہ حضور غوث پاک بیٹھے ہیں بغداد میں، جہاز غرق ہو رہا ہے سمندر میں، تو یہ اللہ کے ولی اتنے دور بیٹھ کر یہ کیسے تصرف کرتے ہیں؟ اتنے دور بیٹھ کر دور کی چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنے دور بیٹھ کر دور کی آوازوں کو کیسے سنتے ہیں؟ اور اتنے فاصلے اور بودھ ہونے کے باوجود وہ تصرف کیسے کرتے ہیں؟ بس یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میرے دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی علامت اور نشانی ہے کہ جب بھی رات کسی پیرا پور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اللہ کا وہ ولی ہمیشہ یاد الہی میں مشغول ہوگا. وہ سوتے نہیں میرے رات کی طرح،
ان کی راتیں خواب اور نیند اور غفلت میں نہیں گزرتی. ولی کی شان یہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، بستر تو سامنے ڈالا ہوا ہے، ساری رات بستر ولی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ولی کی نگاہیں بھی اس کی طرف نہیں اٹھتی ہیں. جب وہ اس طرح نوافل ادا کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، شب خیزی کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، رزق حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مستباحات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کا دل صرف دل نہیں ہوتا، ولی کا دل وہ خالق خدا ہوتا ہے. ولی کے ذہن میں اللہ کے صفت قہاریت و جباریت کا مظہر چھایا ہوتا ہے، اور وہ ولی سراپا مجھے اور آپ کو تو اپنے جسم کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھیں کہ یہ جسم ایسا جسم ہوگا جو حضرات صوفیہ کرام خصوصاً مشائخ یہاں تشریف فرما ہے کہ ان کا مطالعہ ہے وحدت الوجود وحدت الشہود والا. جب اس طرف سے وہ نگاہ کرتے ہیں، وہ کائنات کے جس چیز پر نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اللہ کے صفات کے مظہر میں نظر آتے ہیں. وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں. یہ اولیاء کرام، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ حضرت خواجہ ابراہیم الدوپاسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے نیک بندے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر اولیاء کرام نے یہ مقام حاصل کیا. یہ مقام اس طرح نہیں ملا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، مشہور ہو گئے. یہ اصل میں رب کا وہ وعدہ تھا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. رب نے فرمایا تو نے ساری عمر مجھے یاد کیا، اے غوث پاک اپنے روضے میں آرام کر لے، قیامت تک آنے والے مومنوں کے دلوں میں میں تمہاری محبت پیدا کروں گا. جو اللہ کا وعدہ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ولی، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، وہ ولی کامل جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کرتا رہتا ہے، رکوع کرتا رہتا ہے، سجدے کرتا رہتا ہے. وہ غافل نہیں ہوتا. جب وہ اس طرح تصوف کی راہیں طے کرتا ہے، وہ طریقت کے سیڑھیوں پہ چلتا رہتا ہے، وہ سلوک کے منازل طے کرتا رہتا ہے، تو پھر اس مقام تک جا پہنچتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے بندہ، پہلے تو کہتا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. رب فرماتا ہے اب تو چپ کر دے، میں کہتا ہوں یہ میرا بندہ ہے. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں یہ دعویٰ ہے، لیکن وہ فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ قبولیت ہے. جس سے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا تو اسی بات میں یاد کر دوں. جب آپ کا وصال شریف ہوا، آپ کے جسم اطہر کو لا کے قبر میں لحد میں رکھ دیا گیا، تو آئے فرشتے منکر نکیر اور آ کے انہوں نے سوال کیا جس طرح ہر قبر والے سے سوال کرتے ہیں. پکڑ کے بٹھا دیا، من رب کا، قبر میں آنے والے بایزید یہ تو بتا تیرا رب کون ہے. فرمایا اگر میں 1 مرتبہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ کہہ دوں ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، میرا رب اللہ میرا رب اللہ میرا رب اللہ، اور اللہ نے یہ فرمایا بایزید میرا بندہ نہیں ہے، تو بات بنے گی؟ کہنے لگے نہیں بات نہیں بنے گی. فرمایا پھر مجھے کیوں چھیڑتے ہو، مجھے میرے حال پہ رہنے دو، جاؤ رب سے پوچھو یہ قبر میں آنے والا کون ہے. اس لیے اگر میں کہوں گا میں اللہ کا بندہ ہوں یہ سوال ہے، وہ فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے، تو یہ قبولیت کی نشانی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بات میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے مقرب اور نازنین بندے جب ساری رات پڑے کر اپنے رب کو یاد کرتے رہتے، وہ نوافل پڑھتے رہتے، پھر اللہ کی طرف سے یہ ندا کی جاتی ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احببتہ، کہ میرا بندہ کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا، یہاں تک کہ اس بندے کو میں محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. کہ اللہ کی طرف سے رضا کی جو تاج ہے وہ اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے. اب یہ بندہ جس نے نوافل ادا کر دیے، اب اس نوافل پر بھی ایک بات عرض کر دوں. اب چونکہ دور بڑا ایڈوانس ہوا، ماشاءاللہ مولویوں نے ہر چیز میں کمی کرنی شروع کر دی.
اب یہ دین کو بھی اتنا کر کے سکڑ کتنا چھوٹا سا چھوڑ دیا ہے، پیچھے بھی حرام ہے، آگے بھی شرک و بدعت ہے، ادھر بھی ناجائز ہے، ادھر بھی ناجائز ہے، صرف چھوٹا بچا ہوا ہے، بس اللہ اس کی خیر فرمائے۔ وہ جس طرح آپ نے سنا ہوگا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت بات کی ہے ان کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کو بڑا شوق تھا کہ میں اپنے بازو پہ شیر کی تصویر بنا دوں۔ وہ گیا کسی مصور کے پاس، کہنے لگا جی یہاں شیر کی تصویر بنا دے۔ اس نے کہا آ جاؤ بھائی قریب لا کے بتا دیا۔ تو جب اس کے قریب بیٹھ گیا مصور کے قریب، مصور نے پوچھا جناب یہاں آپ نے کیا بنانا ہے؟ کہنے لگا حضور یہاں پہ شیر کی تصویر بناتے، میں اپنے بازو پہ شیر بنانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹھ جا۔ اب ظاہر سی یہ بات ہے کہ قلم و پین کے ساتھ تو نہیں بنایا جاتا، وہاں سوئیاں چبھنی پڑتی ہے۔ اب جب اس نے اٹھا کر وہ سوئیاں مارنی شروع کر دی، اب اس شیر کی شکل بنانے والا جو شخص تھا، جو شوقین تھا، جب اس کو سوئیاں لگنی شروع ہو گئی، پوچھا چہرہ ایک طرف کیا ہو، یہاں دل برداشت نہیں کر رہا دیکھنے میں نا، سوئیاں لگ رہی تھی۔ پوچھا بابا جی کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا شیر کا دم بنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں دم چھوڑ دو، اس کی ٹانگیں بنا دو۔ اس نے دم چھوڑ دیا، نیچے سوئیاں مارنی شروع کر دیا، ظاہر ہے سوئیاں تو لگیں گی۔ پوچھا اب کیا بنا رہے ہو؟ جی شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ کہتے ٹانگیں بھی دفع کر دو، پیٹ بنا دو۔ اب اس نے کیا کہتے دوبارہ مارنی شروع کر دیا، سوئیاں پھر چھپ رہی تھی، دل کو لگ رہی تھی۔ کیا بنا رہے ہیں؟ جی شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ کہتے پیٹ بھی دفع کر دو، اس کی جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ بناؤ۔ اس نے اٹھایا پھر مارنے شروع کر دیے، پھر درد ہوا، کیا بنا رہے؟ جی شیر کے ہاتھ بنا رہا ہوں۔ کہتے وہ بھی دفع کر دو، گردن بنا دو۔ اب اس نے پھر سوئیاں مارنی شروع کر دی، پھر تکلیف ہو گیا، اب کیا کر رہے ہیں؟ جی گردن۔ کہتے گردن بھی چھوڑ دو، سر بنا دو۔ مصور کہنے لگا بابا جی خدا کے لیے میری جان چھوڑ دیں، ایسا شیر نہ میں نے دیکھا نہ میرے باپ دادوں نے دیکھا جس کی کوئی دم ہی نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہے، ہاتھ ہی نہیں ہے، گردن ہی نہیں ہے، سر نہیں ہے، یہ شیر بنے گا کیسے؟ میرے دوستوں بزرگوں بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اسی طرح ہمارے علماء نے دین کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کسی نے کہا دین کے تم کی ضرورت نہیں، کسی نے کہا ٹانگوں کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک کہ اب دین صرف نام کا رہ گیا ہے، اس کا وجود ہی نہیں پایا جاتا۔ ہر چیز ختم کر دی، یہ ناجائز، یہ حرام، یہ شرک، یہ بدعت، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اب صرف نام کے مسلمان بچے ہیں، وہی صرف شیر کا نام ہی باقی بچا ہے، بازو میں دیکھیں گے شیر کا کوئی وجود آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح نظر اٹھا کر دیکھ لیں گے اسلام کا نام تو مل جائے گا، اسلام ہے کیا چیز کسی مولوی کو بھی پتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہماری اپنی بدنصیبی نا، ہر چیز ختم کرتے گئے، حذف کرتے گئے، حذف کرتے گئے۔ یہ بات اس بات سے چڑی کہ میں اس کا رہا تھا یہ کیا کیا انہوں نے، آج کل ماشاءاللہ دین ایڈوانس ہو گیا نا، جی سفر میں جائیں بس خالی 2 رکعت خشک فرض پڑھ لیں، سنتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں ہے تو نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فرض پڑھ لو۔ لیکن میرے اور دوستوں یہ جو حدیث قدسی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، صحیح بخاری شریف اور مشکات شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرض کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، میرا قرب اگر اسے چاہیے تو وہ نوافل کے میدان میں گھوڑے کو دوڑاتا رہے، وہ نوافل پڑھے۔ اس لیے کہ فرض کو اللہ نے بندے کے ذمہ لازم کیا، ادا کرو گے تو جنت ہے، نہیں پڑھو گے تو دوزخ ہے۔ جس سے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک دن گھر سے باہر نکلی، ایک ہاتھ میں لوٹا پانی ہے، ایک ہاتھ میں چنگاری ہے، مریدوں نے حضور بات کیا ہے؟ فرمایا جی یہ کرتا ہے کہ یہ لوٹا پانی خدا کے جہنم میں ڈال دوں آگ بجھ جائے، یہ چنگاری جنت میں ڈال دوں وہ جل کے راکھ ہو جائے۔ حضور بات کیا ہے؟ وجہ کیا؟ فرمایا جو لوگ اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں اور جنت کے لالچ میں یاد کرتے ہیں، آج کے بعد یاد کرنا چھوڑ دیں اور اس بات پر اطمینان کر لے، یقین کر لے کہ جس جنت کے لالچ میں آ کر ہم رب کو یاد کرتے تھے وہ جنت تو جل کے راکھ ہو گیا ہے۔
اگر ہے پیچھے بولنے والے مجھے ٹائم بتا دیں، چاہے 5 منٹ ہے یا 10 منٹ ہے، جو بھی ہے. جی تشریف رکھیں تمام لوگ تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا بندہ کثرت نوافل سے میرا قربت کرنے سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کو میں اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہوں. جب اللہ نے اس بندے کو محبوب بنا لیا پھر اس بندے کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر اس بندے کے میں کان بنتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے. الْبَعِيدُ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأَيَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًّ لَهُ قَدَرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّعَبِ وَالصَّالِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ. فرماتے ہیں بندہ اللہ نہیں ہوتا. تشریف رکھے محترم دوستوں، تشریف رکھے. ایک طرف حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، ایک طرف قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. جو بھی حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے. قرآن مجید کے اپنے آداب ہوتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کا اپنا ادب ہوتا ہے. آپ تشریف رکھے. ایسے محفل میں آداب کو محفوظ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تشریف رکھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بندہ خدا نہیں ہوتا بلکہ وہ بندہ اللہ کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے. پھر جب اللہ کی صفتوں کا مظہر بنتا پھر اس بندے کی شان یہ ہے، آنکھیں اس کی ہے دیکھنا خدا کا ہے، ہاتھ اس کے ہے پکڑنا خدا کا ہے، پاؤں اس کے ہے چلنا خدا کا ہے، آنکھیں اس کی ہے دیکھنا خدا کا ہے، زبان اس بندے کی ہے کلام خدا کا ہے. آخری بات کر کے گفتگو ختم کر دوں. وہ جس طرح کہتے ہیں نا 100 سنار کے ایک لوہار کے، آخر میں لوہار والی بات سن لیں اور پھر مجھے اجازت دے دیں. اب اس ساری بات کا خلاصہ عارفوں کے سردار مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد آپ نے ایمان افروز مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھا دیا کہ معاملہ کیسے ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں جن پر جن کا اثر ہوتا ہے. جب کسی بندے پر جن کا اثر ہو جائے تو وہ بندہ کبھی ہنس رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی گالیاں دے رہا ہے. پوچھیں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ خود نہیں ہے، چونکہ اس پر جن کا اثر ہوا ہے. زبان بندے کی ہے، کلام جن کا ہے، کان بندے کے ہے، سننا جن کا ہے، ہاتھ بندے کے ہے، قوت و طاقت جن کی ہے، پاؤں بندے کے ہے، اس میں قوت و طاقت وہ جن کی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب کسی بندے پر جن کا اثر ہو جائے تو کیا وہ جن بندہ ہو جاتا ہے یا بندہ جن ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، بندہ بندہ ہے، جن جن ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اثر اس پر وہ جن کا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں عقل کے اندر ذرا اس بات پہ غور کرو کہ جسمی مخلوق ہے اور وہ بندہ بھی مخلوق ہے. تو جب مخلوق کا مخلوق پر اثر ہو جائے تو اس کا یہ عالم ہے، لیکن جب خالق کا مخلوق پر اثر ہو جائے تو اس کا اندازہ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے آخری بات کی، اور اسی بات پر میں بھی گفتگو ختم کرتا ہوں. ساری جو میں نے گفتگو کی ہے اور سب کا خلاصہ اور نچوڑ اس ایک شعر میں بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ بد گرچہ از حلقوں میں عبد اللہ بد. فرماتے ہیں صرف بندے کی شان یہ ہے اگر یہ بتائے وہ الفاظ عبداللہ کی حلق سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ کلام خدا کا ہوتا ہے. بندہ خدا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ خدا بندے میں صلاحیت اور حلول کر جاتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی صفتوں کا مظہر بنتا ہے. جب اللہ کی صفتوں کا مظہر بنے تو جس طرح وہ نزدیک دیکھتا ہے اسی طرح وہ دور بھی دیکھتا ہے. جس طرح قریب کی آواز کو سنتا ہے اسی طرح دور کی آواز کو سنتا ہے. جس طرح وہ قریب تصرف کر سکتا ہے اسی طرح وہ دور بھی تصرف کر سکتا ہے. اس لیے کہ زبان تو بندے کی ہے، کلام اللہ کا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مقدس محفل میں حاضری کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہم سب کی خالی جولیوں کو مرادوں سے بھر دے. وما علیہ الا البلاغ. زیادہ وقت آپ دوستوں کا نہیں، اس پر بھی معذرت خواہ.
حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ حافظ افتخار احمد حبیبی صاحب اولیاء کاملین کی تعلیمات کے حوالے سے اور ان کی شخصیات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. عظیم الشان پیر دوپاسی کانفرنس جس کا انعقاد اس عظیم گراؤنڈ میں ہو رہا ہے اور یہاں عوام کا ایک سمندر ہے اور اسٹیج پر بحمد اللہ تعالی سادات تشریف فرما ہے, علماء کی کثیر تعداد ہے, مشائخ تشریف لائے ہیں. تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی کو میں سادات کرام کی طرف سے خوش آمدید کر رہا ہوں. اور آج کی بابرکت محفل میں ہم سب کے واجب الاحترام حضور قبلہ پیر سید محمد مزمل شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لائے ہیں. پیر سید قلندر علی شاہ صاحب جیلانی تشریف رکھتے ہیں. حضرت قبلہ علامہ پیر عبدالرؤوف قیومی القادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ, حضرت علامہ مولانا وزیر القادری صاحب ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس بلوچستان, حضرت علامہ مفتی محمد حیات قادری صاحب, جناب محمد اعظم چشتی فریدی صاحب, جناب حامد سلیم سہروردی صاحب و دیگر